نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے توبہ کی حقیقت اور توبہ کی فضیلت۔ رب تبارک و تعالی سورہ تحریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ دوسری جگہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پارہ 18 سورہ نور۔ اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، آیت کریمہ کے اندر توبۃ نصوحا کا لفظ آیا ہے۔ توبۃ نصوحا کس توبہ کو کہتے ہیں، اس کی تشریح کیا ہے؟ محترم ناظرین، لفظ نصوح نصح سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں اللہ تعالی کے لیے توبہ کرنا، جو تمام عیوب سے پاک و صاف ہے۔ توبہ نصوحہ کے تعلق سے حضرت سیدنا علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مائے ناز تصنیف مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان ظاہر و باطن سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ محترم ناظرین، توبہ کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بے شمار آئی ہیں، چنانچہ سنن الکبریٰ و نوادر الاصول فی احادیث رسول کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور توبہ کرنے والا اس انسان کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اسی طرح مسلم شریف باب قبولی توبہ کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دست رحمت رات کے گنہگاروں کے لیے صبح تک کھلا رہتا ہے اور دن کے گنہگاروں کے لیے رات تک کھلا رہتا ہے، اس وقت تک کہ جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا
اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح ابن ماجہ شریف کتاب الزہد کی ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم نے آسمان کے برابر گناہ کر لیے اور پھر شرمندہ ہو کر توبہ کر لی تو رب تبارک و تعالی توبہ قبول فرما لے گا۔ ایک اور مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ندامت، شرمندگی گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا۔ حضرت میر اوحد الدین سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، التوبۃ ہی الاعراض عن الافعال القبیحہ والاقبال علی الاعمال الحسنہ، یعنی توبہ برے کاموں سے بچنے اور اچھے کاموں کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے۔ اسی طرح بشری قدرتوں اور بنیادی عادتوں مثلاً بغض و حسد، نفاق، جھوٹ، بخل، لالچ، ریا، فریب، تہمت، غیبت وغیرہ سے بچنے کا نام توبہ ہے۔ پس جو شخص ان چیزوں میں مبتلا رہتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کوسوں دور رہتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص سخاوت، رواداری، اچھے اخلاق و کردار کا حامل ہوتا ہے تو اللہ کا محبوب اور اس کی رحمت کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ لطائف اشرفی کے 28ویں لطیفہ کے تحت ایک واقعہ جو کہ نصیحت آمیز واقعہ ہے منقول ہے کہ ایک چور جو چوری کرنے کے تمام طریقوں سے واقف تھا، ایک مرتبہ چور ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کرنے کی درخواست کی۔ چور فن چوری میں مشہور زمانہ تھا۔ بزرگ نے فرمایا، مرید ہونے کا مقصد گناہوں سے توبہ کرنا ہے اور خلاف شرع چیزوں کو ترک کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنے مشہور فعل یعنی چوری کرنے سے توبہ کرو۔ چور نے کہا، یہ تو میں نہیں کروں گا۔ بزرگ نے مرید کرنے سے انکار کر دیا، لیکن چور اصرار کرتا رہا کہ مجھے مرید کر لیں۔ بالآخر بزرگ نے اصرار کو دیکھتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں مرید کروں گا لیکن شرط ہے، تمہیں مجھ سے ایک بات کا پکا وعدہ کرنا پڑے گا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تم اپنے کام میں انصاف کرو گے، جو کام کرو گے انصاف پر قائم رہو گے، باقی باتیں تم پر چھوڑ دیتا ہوں، کرو یا نہ کرو۔ چنانچہ بزرگ کی بات اس شخص نے مان لی اور مرید ہو گیا۔ مرید ہو کر چور اپنا گھر گیا، بیوی نے اس سے روزانہ کا مقررہ خرچ مانگا۔ اس نے بیوی سے دریافت کیا، اس وقت گھر میں کتنے دنوں کا سامان ہے؟ بیوی نے جواب دیا، 2 سے 3 دن کا سامان۔ چور نے کہا، یہ بات انصاف کے بالکل خلاف ہے کہ گھر میں 2-3 روز کی خوراک موجود ہو اور میں کسی کے گھر چوری کرنے جاؤں۔ جب 2-3 دن میں خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو چور گھر سے نکلا
اور پڑوسی کے گھر میں داخل ہوا، وہاں چور کے دل میں خیال آیا کہ یہ بات انصاف کے خلاف ہے کہ ہمسایہ اور پڑوسی کے گھر میں چوری کی جائے، اس لیے دوسرے کے گھر میں داخل ہوا۔ وہاں بھی خیال آیا کہ یہاں بھی چوری کرنا انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ یہ گھر بھی میرے پڑوسی کے پڑوسی کا ہے۔ اسی طرح بہت سے گھروں میں چوری کی غرض سے داخل ہوا، مگر انصاف کے خلاف محسوس ہوا۔ بالآخر ایک دن چور بادشاہ کے محل میں چوری کی غرض سے داخل ہوا۔ وہاں ہیروں جواہرات کا خزانہ نظر آیا، وہاں بھی دل میں خیال آیا اور کہا یہ بھی انصاف کے بالکل خلاف ہے کہ تھوڑی اور عارضی زندگی کے لیے ہیرے اور جواہرات چوری کروں اور فانی دنیا پر خرچ کروں۔ اس نے چاندی کے سکوں کی ایک تھیلی اٹھائی، وہ بھی تھیلی ضرورت سے زیادہ معلوم ہوئی، اس لیے اس تھیلی کو پھاڑ کر چاندی کے چند سکے لے لیا اور محل سے نکل گیا۔ جب صبح ہوئی تو سارے شہر میں دھوم مچ گئی کہ رات بادشاہ کے محل میں چوری ہوئی ہے۔ جب خزانہ کا جائزہ لیا گیا تو چاندی کی تھیلی سے چند سکے غائب نظر آئے اور بالآخر سامان جوں کا تو محفوظ تھا۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند تھا، اس نے کہا یقیناً چور انصاف پسند ہے، اسے تلاش کر کے میرے پاس پیش کرو۔ چنانچہ تتبع و تلاش کے بعد چور پکڑا گیا۔ بادشاہ نے چور سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ خزانے میں داخل ہو کر اس قدر کم چرانے کی وجہ کیا تھی؟ چور نے جواب دیا، اے بادشاہ، میں نے اپنے شیخ سے پکا وعدہ کیا تھا، میرے شیخ میرے مرشد نے انصاف پر قائم رہنے کا وعدہ لیا تھا، میں اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے جواب سن کر فرمایا، اے شخص، اگر تو نے شیخ سے کیے ہوئے وعدے کا خیال کیا ہے اور انصاف سے کام لیا ہے تو ہمیں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ پس اسی روز بادشاہ نے حکم دیا کہ بیت المال سے اس کی ضرورت کے مطابق روزینہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے تاکہ اس کے اہل و عیال بھوکے نہ مریں۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ محترم ناظرین، سبحان اللہ، ایک پسندیدہ عمل انصاف، جس کو اپنانے کے سبب جب چور اس مرتبے کو پہنچ سکتا ہے تو اگر کوئی انسان جملہ اخلاق حمیدہ سے موصوف ہو جائے تو کس قدر انعام و اکرام کا حقدار ہوگا۔ کسے کو سیرت انصاف گیرد، چو عنقا عرصہ تا قاف گیرد، وگر با این ہما موصوف گردد، ز بزم درد نوشاں صاحب صاف گیرد۔ یعنی جو شخص انصاف کی سیرت اپناتا ہے اس کی رسائی عنقا کی طرح قاف تک ہو جاتی ہے، یعنی سارے عالم کا عزیز ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جملہ اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہو جائے تو تل چھٹ کے بجائے صاف شراب حاصل کرتا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو صدق دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔